پہلی بات تو یہ ہمیں شعوری کوشش کرنی ہوگی، ہمیں انٹینشنل ایفرٹ کرنی ہوگی کہ ہم علم کو مال پر فوقیت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، تو اس وقت تو یہ فتنہ جو ہے نا، یہ ایک پورا سویلائزیشنل چیلنج ہے ہمارے لیے، اور اس وقت عالم کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ علم کو مال پر فوقیت دے۔ جاہل کے لیے تو ہے یہ، پڑھے لکھے کے لیے بھی یہی چیلنج ہے، قابل کے لیے بھی یہی چیلنج ہے۔ یعنی آپ کو ہماری سوسائٹی میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو زیادہ ایجوکیٹڈ ہے وہ نالج کو ویلتھ پر اور مٹیریل پر پریفر کرتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ زیادہ پڑھا لکھا آدمی تو زیادہ مٹیریل کے پیچھے، برانڈ کانشیس زیادہ پڑھنے کے نتیجے میں ہوتے ہیں یا جاہل رہنے کے نتیجے میں ہوتے ہیں؟ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اگر آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلی جو اسپیسیفک سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر علم کو مال پر، چیزوں پر، تعارف پر فوقیت دیں۔ آج کا نوجوان اپنے تعارف کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اپنے تعارف کو بہتر بنانا کچھ اور بات ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا کچھ اور بات ہے، بالکل الگ بات ہے۔ تعارف کو بہتر بنانا یہ ہے کہ آپ کی کوشش ہو کہ میرا سی وی بہتر ہو جائے، میں یہ بتا سکوں کہ میں نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت محسوس ہی نہ ہو مجھے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک طرح سے بہتر بنا لیتے ہیں تو آپ اس اسٹیٹ پہ آ جاتے ہیں۔ تو علم کو ہم شعوری طور پر ویلیو دیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا بہت ہی خوبصورت بات، علم مال سے بہتر ہے، اور حضرت علی نے اس کی 3 بنیادی ریزنز بیان فرمائیں گے علم مال سے کیوں بہتر ہے۔ پہلی بات حضرت علی نے فرمایا کہ علم مال سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ علم کی، مال کی جو ہے، تم مال کی نگہبانی کرتے ہو اور علم تمہاری نگہبانی کرتا ہے، اس لیے علم مال سے بہتر ہے۔ اور پھر علم مال سے اس لیے بہتر ہے کہ مال تم خرچ کرتے ہو اور ختم ہو جاتا ہے، اور علم تم خرچ کرتے ہو اور بڑھ جاتا ہے۔ اور علم مال سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ مال جو ہے وہ محکوم ہے اور علم جو ہے وہ حاکم ہے۔ تو ہم اس وقت علم کی برتری کو ثابت کر سکنے والے استدلال سے بھی ناواقف ہیں۔ ہم اس وقت وہ ریشنیل بھی پرووائڈ نہیں کر پا رہے، یعنی ہماری سوسائٹی کا ایجوکیٹڈ انسان نالج کے سپیریئر ہونے کے کنونسنگ کہہ لیجئے ریشنیلز بھی پرووائڈ نہیں کر پائے گا۔ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے؟ یعنی جس کے نتیجے میں آدمی سمجھ سکے کہ ہاں واقعی علم بہتر ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمارے وطن کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ انفلیشن نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے، اور پولیو بھی نہیں ہے۔ ہمارے وطن کے سب سے بڑے پرابلم کا نام پولیو نہیں ہے، انفلیشن نہیں ہے، اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ ہمارے وطن کے سب سے بڑے پرابلم کا نام ہے علم کی کمی، ایمان کی کمی اور اخلاق کی کمی۔ جو میں ایجوکیشن کا جو ویژن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو میں نے 4 لفظ بولے تھے، دیکھیں تعلیم کی اصولی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیں علم عطا کرے، اور علم کا ہماری ایمانی تناظر میں یہ اصولی نتیجہ ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ایمان کی افزائش کرے، اور ایمان کا یہ فوری اور لازمی نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کو بلند کرے۔ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں ہم نالج میں، ایمان میں اور موریلٹی میں بہتر نہیں ہو رہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جبکہ یہ تینوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ مطلب آپ دیکھیے نا کہ تعلیم علم کے بغیر کیوں چل رہی ہے، اس پہ ہمیں مطلب
بہت زیادہ شدت سے ایک علمی احتجاج کرنا چاہیے کہ مطلب تعلیم لے لی، علم نہیں ملا مجھے، اور علم میری ایمان کی افزائش کا باعث نہیں بنا اور ایمان میرے اخلاق کو بہتر کرنے کا باعث نہیں بنا، تو یہ کیوں ہوا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا جو اسپیسیفک پوائنٹ ہے وہ میں عموماً بیان کرتا ہوں، اس پہ میری ڈیٹیل ٹاک موجود ہے، کہ 7 چینلز آف نالج۔ نالج ہمارے پاس آتی کیسے ہے؟ میں بہت بریفلی یہ بتا دوں کہ نالج کے 7 چینلز ہیں۔ نالج، علم ہمارے پاس آتا کیسے ہے؟ علم آتا ہے اصحاب علم سے تعلق کے نتیجے میں، علم آتا ہے کتابوں سے تعلق کے نتیجے میں، علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے تجربہ کرنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے سفر کرنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے غور و فکر اور تدبر کرنے کے نتیجے میں، اور علم انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اپنے آپ کو دریافت کرنے کے نتیجے میں بھی علم آتا ہے، اپنے ساتھ تعلق نبھانے کے نتیجے میں بھی علم آتا ہے۔ تو علم کے یہ 7 چینلز ہیں، اس پہ تفصیلی ٹاک میں ہماری موجود ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کو اگر دیکھیں گے تو اس کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ ایجوکیشن کے پروسیس میں 7 چینلز آف نالج کو انوالو کیجئے۔ ہم ایک ایسی سوسائٹی بن گئے ہیں جہاں کتاب کی شکل دیکھے بغیر پی ایچ ڈی ممکن ہوتا جا رہا ہے، مطلب ایم فل اور پی ایچ ڈی نوٹس کی مدد سے لوگ کر کے مطلب کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک دور ہے، اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ تیسرا جو، یعنی یہ دوسری سجیشن، تیسری جو اسپیسیفک سجیشن ہے وہ یہ ہے، تیسری سجیشن سے پہلے میں امام شافعی کا ایک اسٹیٹمنٹ شیئر کرتا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے محبت نہ کرے اسے اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو شخص علم سے محبت نہ کرے اسے اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ بڑی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے۔ خطرناک اسٹیٹمنٹ اس سینس میں ہے کہ اس کی مس انٹرپریٹیشن خطرناک نتائج پیدا کرے گی۔ اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگنورنٹ سے تعلق نہ رکھو۔ اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو سیکھنے پہ آمادہ نہیں ہو رہا، جو مزید اپنے آپ کو بہتر کرنے پہ راضی نہیں ہو رہا، جس کے اندر تجسس نہیں ہے، جس کے اندر علم کا شوق نہیں ہے، اس سے تعلق نقصان دہ ہے۔ اور یہ شوق جاہل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ شوق طالب علم میں بھی ہو سکتا ہے، یہ شوق اہل علم میں بھی ہو سکتا ہے، یہ شوق عالم میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ شوق نہیں بھی ہو سکتا کسی انسان میں۔ تو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ شوق کو مہمیز دینے کے لیے ہم کسی ایسے شوقین انسان سے جڑیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان جس کے اندر علم کی بہت پیاس ہے نا، وہ ہم پہ بہت بڑا احسان کرتا ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ وہ ہم سے سوال کرتا ہے، وہ ہم سے سوال کرتا ہے۔ اور اس کی سب سے کمپلیٹ اور سب سے پرفیکٹ اگزامپل ہے بچہ۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کو اگر میں اس طرح کہوں، یعنی امام نے کہا، یہ امام شافعی کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ جو شخص علم سے محبت نہ کرے اس کو دوست نہ بناؤ، تو اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ ہر بچے کو اپنا بہت گہرا دوست بنا لو۔ کیوں؟ بچوں کو علم سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ان کی علم سے محبت کو ناقابل تلافی نقصان تعلیم پہنچاتی ہے۔ وہ تو پیدائشی طور پر نالج لور ہوتے ہیں، ایجوکیشن پروسیس کی نالائقی کے نتیجے میں وہ نالج سے بیزار ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی بچہ آپ نے ایسا دیکھا ہے جو کیوریس نہ ہو؟ ہر بچہ کیوریس ہے، ہر بچہ ہر کچھ جاننا چاہتا ہے، لیکن سوائے ان چیزوں کے جس کو زبردستی اس میں ٹھوسنے کی کوشش کی گئی۔ یہ پرابلم ہے۔ تو اگلا پوائنٹ یہ ہے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے، سوال جو ہے اس کو اللہ کا، یہ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اپنے ملنے والوں میں، تیسرے پوائنٹ کو میں ڈسکرائب کر دوں۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ بچوں سے تعلق گہرا کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم میں آپ کچھ کام کریں تو آپ کا تعلق بچوں سے ہونا چاہیے۔ آپ کے تعلق میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو آپ سے بے تکلف ہو کے سوال کرتے ہیں، ان کے سوالوں کا آپ برا نہیں مانتے،
ان کے سوالوں کے نتیجے میں آپ کا ذہن چلنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑوں کے ذہن کی سروس اور ٹیوننگ کا انتظام بچوں کے کویسچنز کی صورت میں کیا ہے۔ اگر ہم بچوں سے پرہیز کرتے رہیں گے اور ان کے سوالوں پہ ناراض ہوتے رہیں گے تو ہماری ٹیوننگ نہیں ہوگی، پھر ہم جیم ہو جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ پرابلم ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہمارے ذہن کا انجن بچوں کے سوالوں سے ٹیون اپ ہوتا ہے، وہ اس کی سروس ہوتی ہے، بہت ضروری ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی ایک اور بات بھی کہ ہمیں اپنے اندر ٹالرنس فار اگنورنٹ پرسن بھی پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اندر امپیتھی فار کنفیوزڈ انسان بھی پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ ایک ایسا کنفیوزڈ انسان جو جاننا چاہتا ہے اور اپنی کلیئرٹی کا خوگر ہے، اس سے تو آپ کو تعلق بنانا ہے، وہ تو آپ پہ احسان کر رہا ہے۔ کوئی ایسا انسان جس کے پاس علم ہے، اس پہ احسان وہ انسان کرتا ہے جو اس سے سوال کرے یا وہ اپنی کنفیوژن کا اس سے اظہار کرے۔ میں اپنے ذاتی دوستوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میرے دوست احباب اور لوگ مجھ سے سوال کرنا بند کر دیں تو میری تعلیم کا بہت بڑا جو سورس ہے وہ بند ہو جائے گا، مطلب میری خوراک بند ہو جائے گی اگر مجھ سے سوال نہ کیے گئے۔ سوال جو ہے وہ میری خوراک ہے، اسی طرح سوال ہر ایک کی خوراک ہے، سوال کے نتیجے میں ذہن کھلتا ہے، دوسرا آدمی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کا ذہن اس پہ چلتا ہے، اچھا یہ کتنا اہم سوال ہے، یہ تو میں نے اس طرح سوچا ہی نہیں تھا، ارے یہ تو کتنی کام کی بات ہے، سبحان اللہ۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے میرا وہ سوال سے ہی متعلق ہے کہ سوال کے جو نیچرل پروسیس آف کویسچننگ ہے اس کو آپ قیمتی جانیے، وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کیا نہیں جانتے اور کیا نہیں سمجھے، آپ کو فکر صرف اس بات کی ہونی چاہیے کہ انہوں نے کون سا سوال نہیں کیا۔ آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ سوال نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں اس بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے پاس درست جواب نہیں ہے، اصل پریشانی یہ ہے کہ انہوں نے ایک عرصے سے سوال نہیں کیا۔ سوال کو آپ اپریشیٹ کریں، سوال کو آپ ویلیو دیں، اور سوال جو ہے وہ ذہن کے کھیت میں اگنے والی اس کونپل کا نام ہے جس کا پھل علم ہے۔ یعنی سوال بہت قیمتی چیز ہے، تو آپ بھی بچوں سے سوال کو اپریشیٹ کیجئے، اور بچوں سے سوال انہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں کیجئے، ادھر آؤ ذرا یہ بتاؤ، ادھر آؤ ذرا یہ بتاؤ، یہ مطلب سوال کو انسٹرومنٹ آف ٹارچر مت بنائیے، بلکہ چرچل نے ایک موقع پہ بڑا گہرا طنز کیا تھا ٹیچرز کے اوپر۔ اس نے کہا کہ purpose of most of the questions that teachers ask in classrooms is not to know what the child knows, but to make everyone around the child know what the child does not know. یعنی میرے بہت سارے سوال جو میں بچوں سے کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ جانوں کہ بچے کو کیا پتہ ہے، بلکہ میں بچے کے پڑوسیوں کو یہ باور کرا دوں کہ دیکھو اس کو یہ بات بھی نہیں پتہ۔ تو سوال کو انسٹرومنٹ آف ٹارچر نہیں بنائیں، سوال چھلنی نہ کرے کسی بچے کو، سوال کو کدال نہیں بنائیں، سوال کو ایک مطلب پھول کی طرح اور اچھے انداز سے سوالوں کو اگایا کریں، سوالوں کو مارا مت کریں، سوالوں کو اٹھایا کریں، سوال کو کس طرح کرنا ہے، لہجہ کیا ہو، میرے سوال کی کمپوزیشن کیا ہو، سوال کس طرح کا ہو۔ سوال ایک بہت چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے بچے کو نامینیٹ نہیں کیا کریں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا حمزہ تم بتاؤ سوال یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری کلاس اب سو جائے، اب ٹیچر اور حمزہ کوئی بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ پہلے سوال اناؤنس کیا کریں اور سوال بتانے سے پہلے یہ بتا دیا کریں کہ سوال آنے والا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، آپ کی ٹیچنگ کا موسٹ سیکرڈ مومنٹ ہے جب ذہن میں سوال اگ رہا ہے۔ تو کسی بھی بچے کی زندگی کا سب سے قیمتی تعلیمی لمحہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی بچے کی لرننگ کے راستے کی سب سے بڑی دیوار اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب اس کے سوال کو کچل دیا جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہم سوال کے لیے بہت ہی غیر موضوع ہمارے معاملات ہیں، ہم سوال کو اس کو اٹھائیں۔ ہم بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو کہیں بیٹا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں سوال کروں۔
کیا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ اچھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ، اور پھر آپ سوال کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کسی بچے کو نامینیٹ کریں یا کسی بچے کو موقع دیں کہ اس سوال پہ اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کریں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں پہلے ہی کہ اچھا تم بتاؤ، تو وہ پھر باقی بچوں کے لیے وہ ڈسکنیکٹ ہونے کا ایک سگنل ہوتا ہے. تو سوال اٹھائیے، سوال سرائیے، یہ چوتھا پوائنٹ تھا. پانچواں پوائنٹ یہ ہے، ریالٹی جسے ہم کہتے ہیں یا حقیقت جسے ہم کہتے ہیں. تو حقیقت کو پہچاننے کے لیے یا حقیقت کو جاننے کے لیے یا حقیقت تک پہنچنے کے لیے لفظوں کی حقیقت کو کھولنا ضروری ہے. وہ انسان جو لفظوں کی حقیقت کو دریافت کرنے میں فکر مند نہیں ہے، وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گا. لفظوں کی حقیقت کا یعنی کتنا ہمارے یہاں یہ عام ہے رواج کہ ہم لفظوں پہ غور نہیں کرتے. لفظوں کے ساتھ ہمارا تعلق بہت سرسری نوعیت کا ہے. ہم لفظوں پر ٹھہرتے نہیں ہیں. ہم ایک انجانے لفظ یا انجانے ایکسپریشن کے تعاقب میں نہیں جاتے. تو لفظوں کی حقیقت اگر آپ پہ واضح نہیں ہوگی تو حقیقت آپ پہ واضح نہیں ہوگی. یہ آپ سمجھ لیجئے. لفظوں کے ساتھ لفظوں کے سطحی فہم پر اکتفا کر سکنے والے آدمی حقیقت کی معرفت نہیں ان کو ہوتی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو حقیقت کو جاننے کے لیے لفظوں کے ساتھ آپ کو اخلاص کا معاملہ کرنا ہوگا. لفظوں کے ساتھ اخلاص یا وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے وفاداری اختیار کرنی ہوگی. تو ہمارا ایک پرابلم یہ ہے جس کی وجہ سے فہم دشوار ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑا تصور سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی جو امیجینیشن ہے وہ شل ہو رہی ہے. یعنی جسے میں پاور آف امیجینیشن، جسے ہم قوت متخیلہ کہہ سکتے ہیں، وہ لوگوں کی بہت ہی کمزور سی ہو گئی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لینگویج ان کی کمزور ہے. اپنی زبان میں خستہ ہیں، بہت ہی کمزور ہیں. اپنی زبان کے اندر ان کی جڑیں گہری نہیں ہیں. یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ کوئی بڑا تصور، کوئی گہری بات اپنی زبان میں نہیں کر سکتے، نہیں سن سکتے، نہیں پڑھ سکتے. یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ ہم ادھار کی زبان میں علامہ گیری کرنے کا شوق رکھتے ہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یعنی دنیا کا کوئی بڑا انٹلیکچوئل ایسا نہیں ہے جو مانگے تانگے کی زبان میں، دوسرے کی زبان میں، حاکم یا آقا کی زبان میں تو دانشوری کرے اور اپنی زبان میں کچھ بھی نہ کہہ سکے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تو زبان کے ساتھ آپ کو اپنا رشتہ گہرا کرنا ہوگا، لفظ کے ساتھ اپنا رشتہ گہرا کرنا ہوگا. اپنی زبان کو پوری اہمیت آپ کو دینی ہوگی، کیونکہ اپنی زبان کرتی کیا ہے؟ اپنی زبان جو پہلی زبان ہوتی ہے نا، وہ تفہیم کی زبان ہوتی ہے، وہ تخیل کی زبان ہوتی ہے، وہ لینگویج آف امیجینیشن اور لینگویج آف کمپریہنشن ہوتی ہے. وہ محض لینگویج آف کمیونیکیشن نہیں ہوتی، وہ محض مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہوتی. فرسٹ لینگویج از ناٹ جسٹ مینز آف کمیونیکیشن، اٹ از ناٹ جسٹ دیٹ، اٹ از ناٹ دیٹ شارٹ سمپل. یہ اتنا چھوٹا سا آبجیکٹو نہیں ہے فرسٹ لینگویج کا. اتنا چھوٹا آبجیکٹو سیکنڈ اور تھرڈ لینگویج کا ہے. فرسٹ لینگویج کا آبجیکٹو تو بہت بڑا ہے. فرسٹ لینگویج کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں میڈیم آف انڈرسٹینڈنگ، میڈیم آف تھاٹ اور ہماری سوچ کے اندر ڈیپتھ اور ہماری سوچ کے اندر وسعت کو ممکن بنانے والی زبان ہے. تو اس کے ساتھ بالکل اخلاص کا رویہ اور وفاداری کا رویہ ہمیں اپنانا چاہیے. تو چونکہ ہم اپنی زبان سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے تفہیمی دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں. ہمارے لیے ایک انٹلیکچولی ہینڈی کیپڈ جنریشن ہے جو اپنے تہذیبی کانٹیکسٹ کے اندر کسی بامانی تصور کو سمجھنے سے گریزاں ہیں. محسوس ہوتا ہے آپ کو یہ؟ وہ اپنے تہذیبی ایکسپریشن سے اناویئر ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ اپنے تہذیبی بیانیے کی بناوٹ سے بالکل کہہ لیجئے ناواقف ہے. اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا بات. بالکل عجیب معاملہ ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے بچے کو انگریزی یا فارسی یا عربی یا چائنیز یا دوسری زبانیں فرینچ نہیں آنی، بالکل آنی چاہیے. میں تو زبانیں جتنی آئیں اتنا اچھا ہے، زبانیں جتنی آئیں اتنا اچھا ہے، لیکن اپنی زبان کی قیمت پر ساری زبانیں آئیں یہ برا ہے. یعنی اگر آپ یہ بس اس کا خیال رکھیے. تو نیکسٹ جو 6th پوائنٹ میرا ہے، 6واں پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ غور و فکر اور تدبر اور مکالمہ جو ہے، یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ لینگویج اور فرسٹ لینگویج ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ ہم غور و فکر، تدبر اور مکالمے کی روایت کو آگے بڑھائیں. لیکن مکالمہ اور جسے ہم کانورسیشن کہتے ہیں یا غور و فکر اور تدبر جو ہے، اس کا گول کیا ہونا چاہیے؟ اس کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اصول تک پہنچیں. تو جو میں 6th پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کوئی بھی موضوع، کوئی بھی ٹاپک آپ پڑھا رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی ٹاپک آپ پڑھ رہے ہوں، اس سے متعلق آپ کو 2-3 کام ضرور کرنے چاہیے. کون سے اصول ہیں جو اس ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں یا اس ٹاپک کے اراؤنڈ مجھ پہ کلیئر ہونے چاہیے؟ اصول تلاش کیجئے. دیکھیں اصول ہی علم کی اصل ہے، اصول اصل علم ہے. اصول کے ساتھ ہماری وابستگی بہت سطحی نوعیت کی ہے. ہمارا اصول، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا، روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی. مطلب اس سے آگے نہیں جاننا چاہتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یعنی کیوں، کیا ہوا. میتھمیٹکس کے اندر بچوں کے ذہن میں جو سب سے زیادہ سوال آپ دیکھیں سیکنڈری اسکول لیول پر اور پرائمری اسکول لیول پر، آپ کسی بچے کو ورڈ پرابلم دیجئے، اس کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے. اور وہ ورڈ پرابلم کو جب دیکھتا ہے، پہلی بات تو یہ ورڈ پرابلم کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ ورڈ پرابلم دیکھ لے تو اس کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، کس کو کس سے کیا کرنا ہے. کیونکہ اس ورڈ پرابلم میں 2 نومیرک ویلیوز دی ہوئی ہیں یا 3 نومیرک ویلیوز دی ہوئی ہیں، اور اس نے ملٹیپلیکیشن کے داؤ بھی سیکھے ہوئے ہیں، ڈویژن کے حربے بھی اس کے پاس ہیں، ایڈیشن ملٹیپلیکیشن کے ٹولز بھی اس کو ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کو کس سے کیا کرنا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سوالوں کی قطار کے کنارے ٹیچر کھڑا ہو جائے اور ایک اشارہ کرے، ان 7 سوالوں میں بڑے کو چھوٹے سے یہ کرنا ہے، تو پھر وہ پورے نمبر لا کے دکھائے گا. تو ہم نے میتھمیٹکس کی لرننگ میں بھی ایک بہت سطحی فقہی ذہن کے ساتھ ہم نے میتھس کو سیکھا ہے. اس کے اندر بھی ہم نے بالکل ایک بہت ہی سرسری انداز میں ہم نے اس معاملے کو ہینڈل کیا. ہم اترے ہی نہیں ہیں اس کے اندر کہ اصل میں کسی کو کسی سے کیوں کیا کرنا ہے، اس کے اوپر ذہن کو انوالو کرنے پہ ہم آمادہ نہیں ہیں، بالکل آمادہ نہیں ہیں. تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، جو میں 6th پوائنٹ ہے جس میں کہہ رہا ہوں کہ اصول کو دریافت کرنے کی کوشش کیجیے، غایت موضوع کو دریافت کرنے کی کوشش کیجیے. یعنی غایت کہتے ہیں انٹینٹ آف دا ٹاپک. توجیہ موضوع کو دریافت کرنے کی کوشش کیجیے، جسے میں کہتا ہوں ریشنیل آف دا ٹاپک. اور اصول موضوع جس کو میں کہتا ہوں پرنسپلز. اس وقت پرنسپلز کے بارے میں ہماری گرفت بہت کمزور ہے. اگر آپ نے پرنسپلز پہ گرفت نہیں آپ کی ہوئی تو آپ کھڑے نہیں رہ سکیں گے آنے والے ٹائم میں. ویسے تو ہم ابھی بھی کھڑے ہوئے نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہی ہیں، مطلب بلکہ سو رہے ہیں. مطلب دنیا میں تو سو ہی رہے ہیں، یہاں پر جاگ رہے ہیں، لیکن ویسے تو اس وقت اتوار کے دن تو یہ سونے کا وقت ہے. تو یہ جو ہماری صورتحال ہے، یعنی کم از کم کوئی بھی ٹاپک آپ کے پاس آئے تو آپ نے 3 کام کرنے. اس موضوع کی غایت کیا ہے؟ غایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع، یہ ٹاپک مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، یہ ٹاپک ایکچولی کیا اچیو کرنے کی کوشش میں میرے سامنے آیا ہے، اس ٹاپک کی انٹینٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس ٹاپک کا ریشنیل کیا ہے، یعنی کیوں. یہ بھی بہت جڑی ہوئی بات ہے یہ کہ اگر میں یہ نہ پڑھوں تو کیا ہوگا، اس کی مجھے ضرورت کیوں ہے. میری پرسنل لیول پر اس کی ریلیونس مجھے فیل ہی نہیں ہو رہی، اور ایک صاحب میرے اندر وہ ٹاپک ٹھوسنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ میرے ابو نے ان کو بڑے مہنگے داموں پہ ہائر کر رکھا ہے ایز اے ٹیوٹر. یہ بڑا ظلم ہے.
محسوس ہوتا؟ وہ میں اپنے آپ سے ریلیٹ نہیں کر پا رہا. تو یہ ریلیٹ کرنا ضروری ہے, اس کے لیے راستہ کھولنا ضروری ہے, اس کے لیے ذہن کھولنا ضروری ہے, اور پھر اصول کیا ہے اس کا, اس پہ جانا ضروری ہے. تو جب آپ یہ کام کریں گے تو ایک اور چیلنج پیدا ہوگا. وہ چیلنج یہ پیدا ہوگا کہ آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگے گا. ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ نصاب کو ختم کرانے کی پریشانی تفہیم کے راستے کی رکاوٹ بن گئی. کریکلم کور کرنا کسی بھی ٹاپک کو ڈسکور کرنے کے راستے کی ہنڈرنس بن گئی ہے. یعنی ہمیں تو کور کرنا ہے, ڈسکور تھوڑی کرنے دینا ہے. تو ہم بہت سارا کرانا چاہتے ہیں, بلکہ ہم سارا ہی کا سارا کرانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سارا ہو جائے, کچھ چھوڑوں نہیں میں, اور سب 2-2 نمبر کے جواب دینے کے قابل ہو جائیے. تو آپ نے پورا کورس ختم کر دیا, اور کورس کے چپے چپے پہ یہ 2 نمبر والی باتیں کر سکتا ہے, اور معاشرے میں جا کے انشاءاللہ 2 نمبر ہی کرے گا. مطلب ایسا, اللہ معاف کرے, ایسے مسائل پیدا ہوا. اچھا, اس کی بجائے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنے ذہن سے یہ متھ نکالنا ہوگا کہ مجھے پورا کورس ختم کرانا ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں, اگر کسی بچے کو کوئی 2 یا 3 موضوعات بھی ڈیپتھ میں لے جا کے کرا دیے جائیں تو تمام باقی موضوعات کو سمجھ سکنے میں وہ جو 2 موضوع ہیں جس کو آپ نے ڈیپتھ میں سمجھا ہے, وہ سہارا بھی بنیں گے, وہ حوالہ بھی بنیں گے, وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ یہ اس کو ٹرائی آؤٹ کیجیے. آپ چاہے وہ میتھمیٹکس ہو, چاہے وہ سائنس ہو, چاہے وہ جیوگرافی ہو, چاہے وہ ہسٹری ہو, چاہے وہ ریلیجن ہو, آپ کسی ایک ٹاپک کے اوپر آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس ٹاپک کو تمام ممکنہ ڈائمنشنز میں ایکسپلور کریں. اس ٹاپک کے ریشنل, اس ٹاپک کی ریلیونس, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو پرنسپلز ہیں, آپ اس ٹاپک کے ایسنس تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر ٹائم لگائیں. کوئی جلدی نہیں ہے, اس پہ ڈسکشن کریں, اس میں وقت لگے گا. لیکن جب آپ یہ کام 2-4 موضوعات پہ کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اب یہ جس موضوع کو چھوتا ہے اس کو خود ہی سمجھ لیتا ہے. جس موضوع کو یہ ٹچ کرے گا وہ موضوع اس کو حلوہ لگے گا, وہ کوئی بڑا چیلنج نہیں لگے گا. ہمارے بچے ہر نئے موضوع سے اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی بھی موضوع کو فتح نہیں کیا, کسی ایک ٹاپک کو بھی انہوں نے زیر نہیں کیا ٹھیک سے. لہٰذا جب کوئی نیا ٹاپک آتا ہے تو وہ ویسی گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا وہ جو پچھلا ٹاپک ختم ہوا ہے اس کی تلخ یادیں ابھی بھی سونے نہیں دیتی. ابھی بھی کبھی کبھی جب ٹیچر کہتا ہے پچھلے چیپٹر کا ٹیسٹ لوں گا تو نیند اڑ جاتی. وہ مطلب عجیب سی کیفیت میں ہم نے ایک حواس باختگی اور ذہنی انتشار کے امراض کو پھیلانے کا انتظام کلاس روم کی صورت میں کامیابی سے کر رکھا ہے. مطلب اللہ معاف کرے. دیکھتے ہیں آپ, اللہ کی قدرت ہے کہ اس سارے ماحول کے باوجود انسان کافی حد تک صحیح ہوتا ہے جب اس پورے پروسیس سے نکل کے باہر آتا ہے. دیکھا ہے آپ نے کیسے اللہ کی قادر مطلق ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اس نے کہا تھا کہ میں اپنے مطلب ایسے نہیں چھوڑا اس نے. دوسری یہ جو میں 6th پوائنٹ ہے اس کی ڈیٹیل میں ایک اور بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصول تک پہنچیے, تمام پاسبل ڈائمنشنز میں اسے ایکسپلور کیجئے. اس کی یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کام کو کرنے کے لیے ایک آپ کو ضد اور چھوڑنی ہوگی, اور وہ ضد ہے کاپی پینسل ٹیکسٹ بک کو بند کرنا ہوگا. آپ نے کہنا ہوگا بھائی یہ موضوع ہے, تھوڑی دیر دیکھیں. وہ میتھمیٹکس جو CW HW اور ٹیسٹ ان کی زد سے بچ کر ہوا ہے وہ حقیقی میتھمیٹکس. وہ دین کا اصل فہم وہ ہے جو درسی کتاب اور ایگزامینیشن پیپر اور وائوا اور CW اور HW کے چکر سے باہر تھا, اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے بند کر دیجئے, اور اس کے نتیجے میں پھر جو آپ کہیے ڈسکشن کریں, باتیں کریں. باتیں خالص علمی کام, باتوں سے زیادہ علمی کام انسانی ذہن نہیں کر سکتا. آبزرویبل علمی کام, باتیں خالص علمی کام ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. سوال کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, اپنی اپنی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ نے چیزیں بند کر دی. آپ نے کہا میتھس جو ریٹن فارم آف میتھمیٹکس ہے یہ آرٹیفیشل میتھمیٹکس ہے. جو ریٹن فارم آف اسلامک اسٹڈیز ہے جس کو ہم لکھواتے ہیں, چلو بھائی ایمان مفصل پر تفصیلی نوٹ لکھو, تو یہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اس سے ایمان خراب ہو رہا ہے بہت سے بچوں کا. آپ اس میں سہولت فراہم کریں, آپ ان سے کہیں پہلے اس کو ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں,
اور ہم ذرا سمجھ لیں کہ ایمان ہے کیا اور ایمان کی کیفیت اپنی لے کر آئیں. یہ بات کی بات ہے, کوئی لکھنا چاہے لکھے نہیں, یہ بات کی بات ہے. دس از سیکنڈری. نالج افیئر جو ہے وہ اورل فارم میں, کنسپچول اسٹیج میں, ڈائیلاجیکل ریزننگ کے انوائرمنٹ میں, ریفلیکٹیو کانورسیشن کے پروسیس کے نتیجے میں ایمرج ہوگا, اور اس کو اس طرح ایمرج ہونے دیں. یہ بہت بنیادی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو یہ میرا 6th پوائنٹ تھا. 7th پوائنٹ یہ ہے, اب ہم اگر اس کو تناظر بنانا چاہتے ہیں, یعنی اس کو ہم یہ تناظر بن جائے, تو پھر آپ کو بچے کے محسوسات اس کے ساتھ وابستہ کرنے ہوں گے. میرے بزرگ ہیں احمد جاوید صاحب, ان کا جملہ ہے کہ ہمیں اپنے, یعنی خدا کا جو انسان مطلوب ہے اس کا محسوس جو ہے اس کے معلوم سے زیادہ قیمتی ہے. یعنی محسوس کیا ہے؟ نون. معلوم کیا ہے؟ نون. یعنی ہمارا معلوم امپروو, یعنی ہمارا نون امپروو ہو جائے, اس سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہمارا جو فیلنگز ہیں اور ہمارا جو احساس ہے وہ بہتر ہو جائے. یعنی احساس کا نکھارنا فہم کے ابھارنے سے زیادہ قیمتی, زیادہ مبارک, زیادہ پاکیزہ, زیادہ اہم, زیادہ ضروری, زیادہ بنیادی نوعیت کا کام ہے. اگر آپ محسوسات کے حوالے سے تو بہت رتھلیس, بہت کہہ لیجئے انڈیفرنٹ, اور بہت ہی ایک انسینسٹیو, اور بالکل ایک بس آپ نے کہا بس مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا فیل ہو رہا ہے, میرے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کتنا کر رہے ہو. دیکھیں ایک بہت اہم جو ہمارے ٹیچرز کے ذہن میں ایک کویسچن رہتا ہے, بچے کی جب کاپی پہ نظر ڈالتے ہیں یا اس کے کسی کام کو دیکھتے ہیں تو فوراً ذہن میں 2 باتیں آتی ہیں, تم نے کتنا کیا ہے اور کیسا کیا ہے. اماں جان بھی جب بچے کی کاپی دیکھتی ہیں تو ایسی دیکھتی ہیں, کتنا کیا ہے اور کیسا کیا ہے. حتیٰ کہ ہم مدرسے کے اندر بھی اگر بچے کو کچھ پڑھا رہے ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کتنا کیا ہے اور کیسا کیا ہے, کتنا کیا ہے اور کیسا کیا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کتنا کیا ہے اور کیسا کیا ہے کی ضد نہیں چھوڑی تو آپ تناظر نہیں پیدا کر سکیں گے, لینس نہیں بن سکے گا, علم نافع اس کی نظر نہیں بنے گا کہ آپ کو شفٹ کہاں کرنا ہے. یعنی اس سے نکلنا ہے کتنا کیا ہے اور کیسا کیا ہے, اور کہاں جانا ہے آپ نے. تمہیں کیسا محسوس ہوا جب تم نے یہ کیا, کتنا کیا ہے اور کیسا کیا ہے, اسے نکل کے آپ اس طرف آئیے کہ تمہیں کیسا محسوس ہوا, تمہارے محسوسات کیسے تھے, تمہیں کیسا فیل ہوا. ہاؤ ڈڈ یو فیل when you did it, مطلب when you do it. جب بھی تم کوئی ایسی, جب تم لکھ رہے تھے یا جب تم یہ سوچ رہے تھے تو تمہیں کیسا لگ رہا تھا, جب تم یہ کام کر رہے تھے تو تمہیں کیسا لگ رہا تھا. اگر آپ محسوسات کو نکھارنے اور محسوسات کو خوشگوار رکھنے کی کوشش, دماغ میں ذہن میں کوئی بات بٹھا دینے کی کوشش سے زیادہ کریں گے تو آپ اس پر احسان کریں گے, تو وہ علم تناظر بنے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ذہن میں بٹھا دینے کی کوشش, محسوسات کو نفیس رکھنے کی کوشش سے کہیں زیادہ کرتے ہیں, بلکہ محسوسات کو ٹھیک رکھنے کی تو کوئی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. مطلب بلکہ بچے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں, اس کو بھی کسی کو فیل کرنا چاہیے, مطلب اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو تربیہ کا ماڈل ہے اس میں اس بات کی فکر نہیں کی کہ لوگوں نے کتنا کیا اور کیسا کیا, بلکہ لوگوں نے کتنے اخلاص کے ساتھ کیا, کتنے جذبے کے ساتھ کیا, کیا نیت ان کی تھی, کیا کمٹمنٹ کا لیول ان کا تھا. دیکھیں ایجوکیشن کے اندر اسٹیٹ آف ہارٹ, اسٹیٹ آف مائنڈ سے زیادہ اہم ہے. وہ اچھی فیلنگز میں رہے, اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہوں, اس کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ٹریٹمنٹ نہ ہو, وہ سہولت فیل کرے, یہ بات بہت اہم ہے. تو محسوسات کو ویلیو دیں, محسوسات کو بہتر بنائیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنلائز کرے تو وہ انٹرنلائز اس وقت کرے گا جب وہ اپنی شوق, اپنی دلچسپی, اپنے ارادے, اپنے شعور, اپنے ذہن, یعنی بالکل اس آسانی کے ساتھ اس کو وہ لے گا اور وہ اپنے حساب سے اس کو لے گا. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور بہت اچھی طرح لے گا. تو یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے
میرا 8واں سجیشن یہ ہے کہ شعر سے تعلق بنائیے. میں مطلب PMLN کی بات نہیں کر رہا, میں شاعری پوئٹری کی بات کر رہا ہوں. پوئٹری سے, شاعری سے اپنا تعلق بنائیے. دیکھیے یہ جو شاعری ہے اور اچھی شاعری ہے یہ ہمارے ذہنی رویوں کو نفیس بناتی ہے, یہ ہمارے ذہن کے اندر گنجائش یا اوپننس کا ایک رجحان پیدا کرتی ہے, یہ ٹالرنس فار ایمبیگوٹی ہمارے ذہن کو سکھاتی ہے, یہ لٹرل مائنڈڈنس سے ہمیں باز رکھتی ہے, یہ سطحیت کے اوپر اصرار سے ہمیں دور رکھتی ہے, یہ ہمیں چیزوں کے اندر کہہ لیجئے تعبیر کے امکانات کو اوپن رکھتی ہے. یہ شاعری ہماری یہ ٹریننگ کرتی ہے. شاعری کے نتیجے میں آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی کلام معنوی کی ایک فکسڈ تعبیر پہ ضد کرنا مناسب بات نہیں. یہ شاعری آپ کے اندر یہ لیاقت پیدا کرتی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاعری آپ کے ذہن کو کھولتی ہے, شاعری آپ کے اندر ڈیپتھ میں لے جانے کا باعث بنتی ہے. تو میں اکثر شعر کی بات کرتا ہوں کہ شعر اس انسٹرومنٹ کا نام ہے جو میرے شعور کو بلند کرنے میں وسیلے کا کام دے. اور یہ بہت غیر معمولی شاعری کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے دور ہوئے, دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم شاعری سے بھی دور ہوئے. چلیں آقا کی زبان کی شاعری کو بھی پڑھنا شروع کریں, وہ بھی نہیں پڑھ رہے, مطلب اپنی زبان کی بھی نہیں پڑھ رہے, انگریزی کی بھی نہیں پڑھ رہے, مطلب کسی بھی زبان کی شاعری نہیں پڑھ رہے. تو یہ بلکہ کسی بھی زبان کی شاعری سے کوئی میل جول, کوئی مناسبت ہم نہیں ہے ہماری. آخری پوائنٹ جو ہے, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کو بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے, غیر معمولی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ مضمون کے قیدی بننے سے بچیے. بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو کسی سبجیکٹ میں لاک کر رکھا ہے. میں جب کبھی اردو کے ٹیچرز کے ساتھ کبھی کوئی نشست کرتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کی انٹرسٹ کیا ہیں, تو وہ بتاتے ہیں, 2 انٹرسٹ بتاتے ہیں, ایک کہتے ہیں ٹیچنگ, دوسرا کہتے ہیں اردو. تو میں کہتا ہوں بھئی یہ تو آپ کی پروفیشنل رسپانسبلٹی بھی ہے نا, لیکن اس کے علاوہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں؟ تو وہ انٹرسٹ بتا نہیں پاتے کہ کوئی انٹرسٹ ہے. تو انٹرسٹ ان کے بڑھنے چاہیے, آپ کے انٹرسٹ بڑھنے چاہیے, آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آپ کے انٹرسٹ ہوں, ڈائیورس انٹرسٹ ہوں آپ کے. آپ کو یونی ڈائمینشنل نہیں ہونا چاہیے, آپ کو دوسرے سبجیکٹس کے اندر انٹرسٹ لینا چاہیے اور اپنے ذہن کو کھولنا چاہیے اس حوالے سے. تو کسی بھی معاشرے کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ یونی ڈائمینشنل نہیں ہوتا, وہ یک مضمونیہ نہیں ہوتا, وہ یک رخا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس کے علم کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور وہ مختلف ڈائمینشنز میں چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. یہ لیاقت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے.